السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاو سر یونس۔ آج ہم بات کریں گے آخر 27ویں ترمیم کیا ہے اور 27ویں ترمیم کے خلاف لوگ کیوں ہیں اور احتجاجیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عوام، وکلاء، سیاسی کارکن، طلباء اور سول سوسائٹی اس کے خلاف کیوں کھڑی ہے۔ اب ہم 5 ایسی وجوہات سے سمجھیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہے جو کہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ناٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں 27 ترمیم کو۔ اب سب سے پہلا ہے صوبوں کے اختیار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وفاق اپنے پاس وہ اختیارات لے جا رہی ہے جو اصل میں صوبوں کے تھے، جیسے کہ 18واں ترمیم کے روح کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تعلیم، صحت، ماحول، فنڈ، سب پر وفاق کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھے گا اس ترمیم کے بعد۔ اس لیے اس سے مرکزیت بڑھے گی، صوبائی خود مختاری کم ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ صوبوں کی خود مختاری کو بالکل ختم کر دے گی اور وفاق جیسے چاہے گی ویسے ہی ہوگا۔ اب نمبر 2 کے ترمیم کو جلد بازی میں پیش کیا گیا ہے۔ جلد بازی میں کیسے کہ نہ لوگوں کی کنسرن لی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ان سے رائے لی گئی ہے، نہ میڈیا کو بتایا گیا ہے، ترمیم کو بحث میں بھی نہیں لایا گیا، کمیٹی سے تفصیل بھی ڈسکس نہیں کی گئی، نہ میڈیا کو مکمل مسودہ دکھایا گیا، نہ عوام کو۔ لوگوں کے اعتراض ہوں گے ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی شفافیت کی کمی سب سے زیادہ یا بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس ترمیم کے ذریعے اداروں کے درمیان طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت سے قانون دان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے اختیارات کم ہو رہے ہیں، دوسرے ادارے کے اختیارات غیر معمولی حد تک بڑھ رہے ہیں۔ اس سے چیک اینڈ بیلنس خراب ہو رہا ہے، اور جب طاقت کا توازن ٹوٹ جائے تو جمہوری پروسیس کم ہوتا ہے۔ اب ایسے کرنے سے ادارے جو کمزور ہو جائیں گے ان میں اثرات پڑیں گے اور وہ اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہیں۔ اب عوامی نمائندوں مینس ایم پی اے، ممبر آف نیشنل اسمبلی، ممبر آف پروونشل اسمبلی کا کردار بھی کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ تنقید یہ ہے کہ منتخب نمائندوں کے قانون سازی میں طاقت کم کی جائے گی، غیر منتخب لوگوں کو زیادہ بااختیار بنایا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ کے بجائے کہیں اور ہوں گے۔ اس لیے لوگ اسے جمہوریت کے خلاف قدم سمجھ رہے ہیں اور ہے بھی ان کے خلاف۔ جمہوریت اس سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ عوامی مفاد میں فائدے کم اور خدشہ زیادہ۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم سے لوگ بے روزگار بھی ہوں گے، تعلیم، صحت، انصاف، کسی عام آدمی کو فوری فائدہ کوئی بھی نہیں ملے گا۔ پہلے بھی ہمارے پاکستان اور سندھ کے حالات ایسے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔